ایک عورت تھی جس کا نام نائلہ تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے ساحلی قصبے میں رہتی تھی جہاں زندگی سادہ مگر اداس سی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے ایک چھوٹی سی بک شاپ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ اسے کتابوں سے عشق تھا اور وہ چاہتی تھی کہ لوگ بھی پڑھنے کی عادت اپنائیں۔ نائلہ نے اپنے سارے پیسے جمع کر کے ایک خالی دکان کرائے پر لی۔ اس نے دیواریں صاف کیں، پرانی شلف ٹھیک کیں اور کتابیں سجائیں۔ وہ خواب دیکھتی تھی کہ اس کی بک شاپ شہر میں علم کی روشنی پھیلائے گی، لیکن شہر میں ایک بااثر عورت مسز ربیہ تھی جسے نائلہ کی ترقی پسند نہ تھی۔ مسز ربیہ چاہتی تھی کہ اس جگہ پر اس کا اپنا بڑا بزنس کھلے۔ اس نے لوگوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ نائلہ کی دکان سے دور رہیں۔ دکانداروں نے بھی نائلہ کو سامان دینے سے انکار کر دیا، لیکن نائلہ نے ہمت نہ ہاری اور بچوں کو کہانیاں سنانے لگی۔ وہ بچے نائلہ کے پاس بیٹھ کر کتابیں پڑھتے اور خوشی محسوس کرتے۔ مسز ربیہ نے ایک دن دھمکی دی کہ وہ دکان خالی کر دے ورنہ انجام برا ہوگا۔ نائلہ نے شہر کے لوگوں سے مدد مانگی مگر سب ڈر گئے۔ آخرکار قانون نے بھی اس کی حمایت نہ کی اور دکان خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ آخری دن نائلہ نے شیلف سے وہ آخری کتاب بھی اتار لی جسے بچے سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں سکون تھا کہ اس نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا۔ جب وہ دکان سے باہر نکلی تو سارے بچے دروازے پر کھڑے تھے۔ وہ کتابیں ہاتھ میں لیے افسردہ نظروں سے نائلہ کو دیکھ رہے تھے۔ ایک بچے نے کہا، آپ نے جو ہمیں سکھایا ہے نا وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ نائلہ مسکرا کر بچوں میں کتابیں بانٹنے لگی۔ وہ بولی، بک شاپ بند ہو سکتی ہے مگر علم اور محبت کبھی بند نہیں ہوتے۔ وہ شہر چھوڑ کر چلی گئی مگر دلوں پر اپنا نقش ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ طاقت ہمیشہ نہیں جیتتی، کردار جیت جاتا ہے۔ علم کو دبایا جا سکتا ہے مگر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ چھوٹا سا نیک کام بھی دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ کبھی کبھی ہار بھی انسان کی اصل کامیابی ثابت ہوتی ہے۔ آپ کا ایک لائک اور سبسکرائب مجھے مزید بہتر مواد بنانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ ضرور سپورٹ کریں۔